الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ جمع القرآن کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم کس طرح مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا اور اس کے کتنے مراحل ہیں۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کی تاریخ کیا ہے؟ تو سب سے بیسک 3 مرحلوں کا ذکر پچھلے لیکچرز میں کر دیا گیا اور بڑی تفصیل سے بات کی گئی، تو اس کو بریفلی میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں خود بھی یاد ہو جاتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کو بھی ان آیتوں کو یاد کرانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر قرآنی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے اور وہ حضرات کاتبین وحی قرآنی آیتوں کو مختلف اشیاء پر لکھ لیا کرتے تھے، مثلا چمڑے پر، ہڈی پر، کاغذ، کبھی کبھی کاغذ استعمال کیا گیا، پتھر پر، درخت کی شاخ پر، پتوں پر۔ اس طریقے سے قرآنی آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی جا چکی تھی عہد رسالت میں ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں لکھواتے تو کاتبین وحی کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ اس آیت کو کس صورت کے کس آیت کے بعد شامل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورے قرآن کو لکھ دیا گیا تھا، ایک ایسا مجموعہ تیار ہو چکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے ذاتی طور پر اپنی یادداشت کے لیے، اپنے حافظے کے لیے بعض صحابہ کرام نے پورے قرآن کو اور بعض نے چند سورتوں کو اپنی یادداشت کے لیے لکھ رکھا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن کی تدوین کا۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ اس دور میں جب جنگ یمامہ پیش آئی اور ایک بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اس طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں جمع القرآن کی فکر کرنی چاہیے، یعنی عہد رسالت میں جو قرآنی آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی گئی تھیں اور وہ مختلف حصے مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، اسے ایک جگہ جمع کر کے کاغذی شکل میں اسے لکھ دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کرام نے مل کر بڑی محنت کر کے اور 4 طریقہ کار، خاص طریقہ کار جس کی تفصیل پچھلے ہفتے بتائی جا چکی ہے، ان طریقہ کار کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ایسا نسخہ تیار ہو گیا جو اجتماعی تصدیق، امت کی اجتماعی تصدیق کے ساتھ وہ نسخہ تیار ہو گیا۔ بس اس نسخے میں فرق یہ تھا کہ وہ اس نسخے کی ہر صورت الگ الگ کاپیز میں، الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔ جس طرح آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن یوں اس طرح موجود ہے، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ہر صورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی، بس ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ تیسرا اور اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسلامی فتوحات وسیع ہو جاتی ہے اور اسلام دیگر دور دراز کے ممالک تک پھیل جاتا ہے، اسلامی مملکت بڑی ہو جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں نازل ہوا، لوگوں کی سہولت کے لیے مختلف قراتوں میں نازل ہوا۔ تو بعض صحابہ کرام نے ایک قرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، بعض دوسرے صحابہ کرام نے دوسری قرات کے مطابق سیکھا۔ تو یہ صحابہ کرام جب دوسرے علاقے میں گئے تو انہوں نے اپنی قرات کے مطابق قرآن سکھایا، اور یہ جب دوسری جگہ گئے انہوں نے اپنی قرات کے مطابق قرآن سکھایا۔
تو جب تک یہ بات معلوم اور مشہور تھی کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں نازل ہوا ہے تب تک تو کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ دور دراز ممالک میں اسلام پھیل چکا تھا اور ایک بڑی تعداد اعجمیوں کی بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، تو اب جن کے پاس جو روایت جو قرات پہنچی انہوں نے سمجھا کہ یہی قرات صحیح ہے، یہی افضل ہے، باقی کی قرات صحیح نہیں ہے، تو آپس میں انتشار ہونے لگا، جس کا اندیشہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا کہ جب وہ آذربائیجان کے علاقے میں تھے اور آرمینیا کے علاقے میں تھے، وہاں پر انہوں نے بڑا اختلاف دیکھا بعض لوگوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کی قرات کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ مسئلے کا حل تلاش کریں، ورنہ یہ امت تو یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جوڑا اور ان سے مشورہ کیا، اور بات یہ طے پائی کہ پورے قرآن کریم کو 2 گتوں کے درمیان ایک نسخے میں صحیفے میں جمع کیا جائے اور قرآنی آیتوں کے لیے اس رسم الخط کو استعمال کیا جائے جس میں تمام صحیح ثابت شدہ قرات اس میں شامل ہو جائیں۔ جیسے اگزامپل میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس کی 2 قراتیں ہیں، ایک ہے ملک یوم الدین، ایک ہے مالک یوم الدین، دونوں قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں قراتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کہیں کہیں میننگ میں کہیں فرق نہیں آتا ہے، ورڈز میں بھی کہیں فرق نہیں آتا ہے، قرات کے انداز میں کس طرح اس کی ادائیگی ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مالک یوم الدین اگر ہم لکھیں میم الف لام کاف تو یہ ہوا مالک۔ اب اس طریقے سے اگر ہم لکھتے ہیں تو ملک نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ الف آلریڈی میم کے بعد شامل ہے، ملک نہیں لکھا جا سکتا، لیکن اگر ہم لکھیں میم لام کاف تو اب ہم اس کو مالک بھی بنا سکتے ہیں، ملک بھی بنا سکتے ہیں۔ میم کے اوپر کھڑا زبر دے دیا تو وہ مالک ہو گیا، میم کے اوپر صرف زبر دے دیا تو وہ ملک ہو گیا۔ تو ایسے رسم الخط کا انتخاب کیا جائے جس میں تمام صحیح ثابت شدہ قراتیں شامل ہو جائیں، جن میں پھر اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی جو رسم الخط استعمال کیا گیا اس رسم الخط میں بھی قراتیں شامل تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا جو صرف مدینہ المنورہ میں موجود تھا، باقی جو اسلام دور دراز تک کے ممالک تک پہنچا وہاں پر تو جو صحابہ کرام پہنچے وہ اپنا اپنا صحیفہ لے کے اپنا قرآن جو انہوں نے ذاتی طور پہ لکھا تھا اپنے حافظے کے لیے وہ لے کر پہنچے، تو ان کی لکھاوٹ الگ تھی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 الگ نسخے تیار کروائے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 الگ نسخے تیار کروائے اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں، اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں اسے بھیج دیا تاکہ اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے۔ تو آج جو صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی رسم عثمانی پر موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا وہ نسخہ۔ حضرت عثمان نے پورے قرآن کو صحابہ کرام کے مشورے سے اجتماعی تصدیق کے ساتھ پورے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع کر دیا اور سورتوں کی بھی ترتیب دے دی گئی، اور جو سورتوں کی ترتیب اور جس طرح قرآن میں نے بتایا تھا کہ آج وہ نسخہ ملا بھی ہے، ترکی کے استنبول میں موجود ہے، تو جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹ وہی نسخہ جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ آج تک اسی طرح قرآن محفوظ ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ مؤرخین بتا رہے ہیں جو خود غیر مسلم ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہاں یہ جو عثمان کا صحیفہ ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آج جو 1400 سال کے بعد امت کے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن ہے بالکل وہی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو نسخہ تھا اس نسخوں پر نہ زبر زیر پیش تھے اور نہ ہی نقطے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ عربوں کو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایسے ہی عربی پڑھ لیتے تھے جو پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ ایک بڑی تعداد تو ایسی تھی جو ان کے یہاں ایجوکیشن کا رواج نہیں تھا، وہ تو جب اسلام آیا تو تب عربوں میں ایجوکیشن کا رواج پڑا، لیکن جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے عربی زبان سے اچھی طرح واقف تھے، عربک لٹریچر سے واقف تھے، اس پر مہارت تھی، انہیں نقطوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ وہ ایسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تو 3 بنیادی مرحلے ہیں جو پچھلے ہفتے تفصیل سے بتا دیے گئے۔ اب آتا ہے چوتھا مرحلہ۔ اسلام اب عرب ممالک سے باہر نکل چکا تھا اور تیزی سے فتوحات ہو رہے تھے۔
اور عجمیوں کی، عجمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عربی زبان نہیں جانتے، تو عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا مسئلہ آیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کس طرح کرے، وہ تو عربی زبان سے واقف ہے نہیں، اب حروف کو کس طرح پہچانے۔ تو یہ وہ دور آیا کہ اس مرحلے میں قرآن میں نقطے دیے گئے، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، یہ وہ مرحلہ تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ابو الاسود الدولی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب بعض لوگ دوسرا اوپینین بھی اپنی دیتے ہیں، تو اس میں دونوں رائے ہے۔ بہرحال نقطوں کا کام، پھر چوتھا مرحلہ ہے نقطوں کا، یعنی جب عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی تو اب ان کے قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو ان کے لیے، اس لیے اب قرآن پہ کہ ایک ایک حرف میں نقطے لگائے گئے، جیم ہے تو جیم کے بیچ میں ایک نقطہ، جتنے نقطے ہیں، یا ہے تو 2 نقطے نیچے، عجمیوں کے لیے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے 5واں مرحلہ۔ 5واں مرحلہ کیا؟ 5واں مرحلہ جب نقطے لگا دیے گئے تو نقطوں کی وجہ سے عجمیوں کو سہولت تو ہوئی کہ ہاں حروف تو پہچان لیے گئے کہ یہ با ہے تا نہیں، تا ہے با نہیں، لیکن اب یہ دشواری پیش آنے لگی، اب اگر تا ہے تو اب اس کو تا پڑھنا ہے، تی پڑھنا ہے یا تو پڑھنا ہے؟ عربی تو جانتے نہیں تھے وہ۔ تو اب اس 5ویں مرحلے میں اعراب کا کام ہوا، تو جس حرف کے اوپر زبر ہوتا اس زبر کی جگہ پر حرف کے اوپر ایک ایکسٹرا ڈاٹ دے دیا جاتا تھا، نقطہ دیا جاتا تھا۔ یہ 5واں مرحلہ ہے۔ اب با زبر با، تو زبر کو کیسے پہچانا جاتا تھا؟ ایک نقطہ، ایک ڈاٹ حرف کے اوپر دے دیا جاتا۔ زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک ڈاٹ دے دیا جاتا، اور پیش کے لیے اس حرف کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی ایک جگہ پہ ڈاٹ دے دیا جاتا۔ اس طریقے سے زبر زیر پیش کا بھی کام ہوا۔ یہ 5واں مرحلہ تھا۔ اب آتا ہے 6واں مرحلہ۔ 6 مرحلے میں یہ ہوا کہ حروف کے نقطے الگ تھے اور اعراب کے نقطے الگ تھے، تو اس میں اشتباہ پیدا ہونے لگا کہ کون سا نقطہ حرف کا ہے اور کون سا زبر زیر پیش کا ہے، تو غلطیاں ہونے لگی عجمیوں سے جن کو عربی نہیں آتی تھی، دشواریاں پیدا ہونے لگی، ان کو کنفیوژن ہونے لگا کہ یہ زبر کا نقطہ ہے یا تا کا نقطہ ہے یا با کا نقطہ ہے یا زیر کا نقطہ ہے۔ تو اس کو آسان کرنے کے لیے پھر نقطے کو ہٹا کر زبر کے لیے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی اوپر، حرف کے اوپر، اور زیر کو پہچاننے کے لیے حرف کے نیچے نقطے کے بجائے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی، اور پیش کو پہچاننے کے لیے حرف کے اوپر چھوٹا سا واو بنا دیا گیا۔ یہ ہے 6واں مرحلہ۔ پھر یہ عام ہوا قرآن کی تدوین کا 6واں مرحلہ، جس طرح آج اعراب ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آتا ہے 7واں مرحلہ۔ 7واں مرحلہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ شوق پیدا ہونے لگا اور ہمیشہ سے رہا کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں، اس مقدار میں پڑھے قرآن کو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پڑھا کرتے تھے اور ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے۔ تو عام طور پر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 7 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو جن حضرات کو یہ شوق ہوا کہ 7 دنوں میں ہم بھی پڑھیں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام کی خاص ترتیب تھی، پہلے دن اتنی سورتیں پڑھنا، دوسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا، تیسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا۔ تو اسی ترتیب کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں 7 منزلیں دی گئی، جو آج آپ دیکھتے ہوں گے 7 منزلیں ہیں قرآن کی، اور تقریباً برابر سرابر ہیں، کوئی 4 ساڑھے 4 پارہ ہے، کوئی 5.5 پارے ہیں، 5 پارے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ یہ ترتیب صحابہ کرام کی، تو اسی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے جو حضرات اسی ترتیب پر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کہ ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے، تو منزلیں دی گئی، 7 منزلیں اس کو مینشن کر دیا گیا، یا پھر منزل کے بجائے حزب، احزاب۔ عرب ممالک میں جو نسخے چھپتے ہیں قرآن کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ منزل کے بجائے حزب
اور احزاب لکھا ہوتا ہے، اور یہاں کے اس میں منزل لکھا رہے گا سورت کی سائیڈ میں یا صفحے کے اخیر میں نیچے. تو یہ منزل اور احزاب کا یہ مرحلہ ہے، قرآن کے نسخوں میں اسے ایڈ کیا گیا. ان تمام مرحلوں میں یہ یاد رکھیے گا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تبدیلی قرآن میں نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں نہ اس کے الفاظ میں، تبدیلی اس میں نہیں ہے، نہ کسی آیت میں نہ کسی صورت میں. یہ تھا 7واں مرحلہ. اب آتا ہے 8واں مرحلہ. اب جو لوگ عجمی تھے یا وہ لوگ جو 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا مشغولیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے یا رفتار سلو ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. اب وہ ترتیب آتی ہے 8واں مرحلہ قرآن کی تدوین اور اسے جمع القرآن کا 8واں مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور برابر سرابر تقسیم کیا گیا. اس تقسیم میں معنی کی رعایت نہیں کی گئی، میننگ کی رعایت نہیں کی گئی. مثلا چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو چوتھا پارہ ختم ہو گیا لیکن جس ٹاپک پر ابھی بات چل رہی ہے قرآن میں وہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن پارہ ختم ہو گیا. 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہی ٹاپک چل رہا ہے. تو اس میں میننگ اور ٹاپک کا لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ برابر سرابر تقسیم کر دیا گیا. 20-20 صفحات میں یا مخصوص صفحات میں تمام پاروں کو ڈیوائیڈ، پورے قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا 3 حصوں میں، تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جو کم سے کم 1 مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ حفاظ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں حفظ کے، ان کو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کے لیے یہ 8واں مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب آتا ہے 9واں مرحلہ. اب جو عجمی تھے، جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، جو قرآن تو پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے لیکن وہ کیا پڑھ رہے ہیں، میننگ کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اب جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے تو کتنی تلاوت کریں؟ ہاں واجب مقدار ایک ہے کہ ہاں بھائی اتنا اتنا حصہ پڑھ لینا ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، وہ بات الگ ہے. لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک مضمون پوری رکعت میں پڑھا جائے، اتنی آیتیں پڑھی جائیں کہ پورا ٹاپک اس میں اب کہیں سے میننگ کٹے نہیں، معنی واضح ہو جائے. تو نمازوں کے لیے، عجمیوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر رکوع کا اہتمام کیا گیا کہ رکوع قائم کیے گئے کہ اس جگہ سے اس جگہ پر ایک ٹاپک، ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے. نام بھی رکوع ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ نماز کے لیے ہی بنائی گئی کہ اتنے مقدار کو پڑھ کر اب آپ رکوع کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رکوع کا اہتمام کیا گیا. اور رکوع جو ہے یہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ مشہور ہوا. بعض عرب ممالک کے مصاحف میں، نسخوں میں آپ کو رکوع کا وہ نہیں ملے گا یہ، لیکن رکوع کو بھی الحمدللہ تلقی بالقبول حاصل ہے. تو یہ نمازوں کی حفاظت کے لیے کہ نمازوں میں اتنا وہ عجمی شخص جو عربی نہیں جانتا ہے ایک رکوع پڑھ لے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہاں پر بات مکمل ہو جا رہی ہے. یہ تھا کون سا مرحلہ؟ 9واں مرحلہ. اب آتا ہے 10واں مرحلہ. 10واں مرحلہ بھی خاص طور پر عجمیوں کے لیے ہی ہے. اب وہ شخص جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے میننگ نہیں معلوم، تلاوت کر رہا ہے، لیکن اب اسے یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں پر سانس کو توڑنا ہے اور کہاں پہ نہیں، کہاں رکنا ہے کہاں پہ نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ نہیں رکتے ہیں اور ملا کر پڑھ رہے ہیں تو میننگ میں کہیں کہیں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ وہی جانیں گے جو عربی زبان جانتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو عربی زبان نہیں جانتی. ان کی سہولت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پھر قرآن میں 10واں مرحلہ یہ آیا کہ رموز اوقاف دیے گئے، سمبلز دیے گئے، نشانیاں دی گئیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیتوں کے درمیان کہیں چھوٹا سا قاف بنا ہوا ہے، کہیں طا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں لام الف ہے. تو کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے کہاں نہیں توڑنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے کہاں ملا کر نہیں پڑھنا ہے، یہ خاص عجمیوں کے لیے یہ سہولت کی گئی. یہ 10 مراحل ہیں جن سے قرآن کے مصاحف گزرے، اور آج جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ان 10 مراحل سے گزر کر آیا ہے. بات واضح ہے؟ اور ذہن میں رکھیں، پھر دوبارہ کہتا ہوں میں
کہ یہ جتنی بھی تبدیلی آئی اور جتنے بھی مراحل ہوئے، قرآن کی میننگ میں، قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ جو مستشرقین ہیں، ایک جماعت ہے غیر مسلموں کی جو اسلام کے تعلق سے بہت کچھ جانتی ہے، جو اسلام کو ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے. دن رات ان کا کام ہے اسلام کو پڑھنا، قرآن پڑھنا، احادیث پڑھنا. مغرب کے لوگ ہیں، ویسٹ کے لوگ ہیں، وہ دن رات قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے، نادر ضعیف روایتیں اٹھا کر پیش کیا جائے، یا کچھ ایسے مسائل چھیڑ دیے جائے جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں، عورتیں کیوں حجاب پہنے، مرد کیوں طلاق دے، عورتوں کو کیوں نہیں حق حاصل ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں، جو 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ وہ اٹھاتے ہیں، ان مسائل کو اٹھا کے پیش کر دیکھو اسلام یہ سکھاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اسے چھپا دیتے ہیں، یا تو ان کی نظر میں خود نہیں رہتا، وہ باتیں نہیں رہتی ان کی نظر میں، یا چھپاتے ہیں. تو وہ مستشرقین، اس جماعت کو مستشرقین کہتے ہیں. وہ ان مستشرقین نے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے آج تک آپ کے پاس، دیکھو جو عثمان کا مصحف ہے اس پہ تو زبر زیر پیش نہیں، تو مصحف قرآن تو بدل گیا. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آیتوں میں، نہ سورتوں میں، نہ ترتیب میں. صحابہ کرام نے جو جس ترتیب پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا جن آیتوں پر، وہ آج تک محفوظ ہے. جس طرح نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں آج تک موجود ہے. بس اس کو پڑھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جائے عجمیوں کے لیے، اس پر کچھ نشان لگائے گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 10 مراحل تھے. اب ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. قرآن کریم نازل تو ہو گیا، کتابی شکل بھی ہو گئی، لیکن قرآن کریم کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کا مضمون ہے کیا؟ ہر کتاب کا ایک مضمون ہوتا ہے، ہر کتاب ایک مخصوص ٹاپک کے لیے لکھی جاتی ہے. کوئی بھی لکھتا ہے، انسان بھی لکھتا ہے تو مخصوص ٹاپک کے لیے لکھتا ہے. تو جب اللہ کسی کتاب کو نازل کر رہا ہے تو کیا بغیر کسی مقصد کے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کن چیزوں پر بات کرتا ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں کن ٹاپکس پر مشتمل ہیں؟ تو یاد رکھیے، بنیادی طور پر قرآن کریم 4 میجر ٹاپکس اور مضامین پر مشتمل ہے. سب سے پہلا مضمون قرآن کریم کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ وہ ہے عقائد، عقیدہ، بلیفس. قرآن کا ایک بنیادی ٹاپک، جو 4 ٹاپکس ہیں ان میں پہلا بنیادی ٹاپک عقیدہ ہے، بلیفس ہے. دوسرا بنیادی ٹاپک احکام ہے، جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے کہ فلاں کام کرنے ہیں، فلاں نہیں کرنے. دوسرا میجر ٹاپک کیا ہے؟ احکام ہے. تیسرا میجر ٹاپک قرآن کا قصص ہے، واقعات ہیں، قصے ہیں، پرانی امتوں کے قصے، جو واقعات پیش آئے وہ، اور مستقبل میں کون سے واقعات پیش آنے والے ہیں اسے بھی قرآن نے بتایا ہے. تو قصص پہلا، عقائد دوسرا میجر ٹاپک، احکام تیسرا میجر ٹاپک، قصص. قصص قصہ کی جمع، پلورل. اور چوتھا امثال، جو مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں، مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، امثال. تو یہ 4 میجر ٹاپکس ہیں قرآن کے، 4 بنیادی مضامین ہیں. سب سے پہلا مضمون آئیے، عقیدہ، عقائد. تو عقائد کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو پازیٹو پہلو ہے، یعنی قرآن نے جو صحیح عقائد ہیں اس کو ثابت کیا ہے، دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے، نقلی دلائل کی روشنی میں، عقلی اور منطقی دلائل کی روشنی میں، مشاہداتی دلائل کی روشنی میں، تجرباتی دلائل کی روشنی میں، ہر قسم کے دلائل کی روشنی میں قرآن نے صحیح عقیدے کو ثابت کیا ہے. اور بنیادی طور پر صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی 3 صحیح عقیدے قرآن نے جس پر زور دیا ہے وہ ہے، سب سے پہلا توحید. دوسرا عقیدہ، بنیادی عقیدہ جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے وہ ہے رسالت.
اور تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت، توحید، یعنی پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اسے بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ، عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ، حاجت کو پوری کرنے والا صرف ایک اللہ، کوئی مخلوق نہیں، توحید۔ اور رسالت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام برحق ہیں، نبی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور نبوت و رسالت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے قیامت تک، اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آخرت کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں جو زندگی حاصل ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپریری زندگی ہے، موت آتے ہی اصل اور دائمی اور ہمیشگی کی زندگی کی شروعات ہو جائے گی، یہ عقیدہ ہے آخرت۔ اور پھر موت کے بعد اس دنیا میں جس لوگوں نے جس طرح عمل کیا، اچھے اعمال کیے اس کے مطابق اسے جزا ملے گی، برے اعمال کیے اس کے مطابق اسے سزا ملے گی۔ اس کے بعد عقائد کا دوسرا پہلو ہے نیگیٹو پہلو، یعنی وہ عقائد جو غلط ہیں، لوگوں کے اندر جو غلط عقائد آ گئے ہیں، جو غلط بلیفز آ گئے ہیں اور برے اعمال آ گئے ہیں، ان پر قرآن نے زبردست رد کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے اور کھلے طور پر اس کی مخالفت کی ہے، اور انہیں بتایا ہے دلائل کی روشنی میں ہر اعتبار سے کہ تمہارے یہ عقیدے غلط ہیں، یہ عقائد من گھڑت ہیں۔ تو جن لوگوں کے عقائد پر قرآن نے انکار کیا ہے، اس کا ابطال کیا ہے اور مخالفت کی ہے، تو وہ چار قسم کے لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جن کے عقائد پر قرآن نے رد کیا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے۔ سب سے پہلا بت پرست مشرکین لوگ، وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے عقائد پر، خاص طور پر جو کفار مکہ تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کے عقائد پر قرآن نے زبردست رد کیا ہے۔ دوسرے یہود، جیوز، تیسرے نصارہ، کرسچنز، اور چوتھے منافقین۔ ان چار قسم کے لوگوں پر، ان کے عقائد پر، ان کے اعمال پر قرآن نے کھل کر مخالفت کی اور اس کا رد کیا۔ تو سب سے پہلے آئیے بت پرست مشرکین لوگ، مشرکین مکہ، مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کے جو عقائد تھے، ان کے یہاں بہت سی برائیاں تھیں، بہت سی برائیاں تھیں، لیکن ان کی برائیوں میں جو میجر برائیاں تھیں وہ 5 تھیں۔ یہ نوٹ کیجئے، بہت اہم ہے۔ یہ اس لیے اتنا اہم ہے، یہ ساری چیزیں جو میں بتاؤں گا، کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، جب باقاعدہ تفسیر شروع ہوگی، تو جب قرآنی آیتیں آئیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، مشرکین مکہ سے اس طرح کیوں خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے عقائد آپ کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ 5 میجر جرم، 5 بڑے جرائم کفار مکہ کے تھے، مکہ کے مشرکین کے تھے۔ جرم تو اور بھی بہت تھے، لیکن میجر بڑے 5 تھے۔ سب سے بڑا جرم ان کا جو تھا مشرکین مکہ بت پرست کا، وہ تھا شرک۔ اچھا، ان کی شرک کی نوعیت بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، شرک کی کیا نوعیت تھی۔ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، لیکن اس پوری کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، مختلف شعبوں کو اس اللہ نے الگ الگ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو دے دیا ہے۔
ان کی شرک کی یہ نوعی. شرک اسی کو ہی کہتے ہیں. کفر اور شرک میں فرق ہے. کفر تو وہ ہے کہ آپ سرے سے اللہ کا انکار کر دیں کہ اللہ نہیں ہے, اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یعنی اللہ کو بھی رکھنا, ساتھ میں شریک ٹھہرانا. یعنی ان کا عقیدہ یہ تو تھا کہ بنانے والا پوری کائنات کا صرف ایک اللہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے رزق کا ڈپارٹمنٹ فلاں بت کے پاس ہے, اولاد دینے کا ڈپارٹمنٹ فلاں دوسرے بت اور خدا کے پاس ہے, بارش برسانے کا ڈپارٹمنٹ اس کا شعبہ تیسرے خدا کے پاس ہے. اور اپنے سے خداؤں کو نام بھی دے دیا, کوئی لات, کوئی عزا, اور کوئی منات, الگ الگ نام بھی دے کے رکھے تھے خداؤں کو. اور ان کا عقیدہ یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان چھوٹے خداؤں کی عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں, تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ ہم تو ان چھوٹے خداؤں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اصل اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گے, تقرب کا ذریعہ بنیں گے. تو ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو. اب ذرا غور کریں آج مسلمانوں کے ایک طبقے پر, غور کریں ذرا, ایک دورہ کریں خاص اس چیز کو سمجھنے کے لیے. چلے جائیں قبروں پر, مزاروں پر, کیا ہو رہا ہے آج. عقلیں ماری گئی ہیں ہماری. فوراً کسی کو آپ, یہ صرف ان کی بات نہیں ہے جو قبر پرستی کرتے, ان کے علاوہ اہل السنت والجماعت کے مسالک میں ایسے لوگ ہیں جو کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں اسلام کے دائرے سے خارج نہ ہو جائیں. کسی کو رزق کی تنگی ہو, پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے, کوئی وظیفہ لکھ کے دے دیجئے حضرت, کچھ دے دیجئے, کچھ دے دیں عمل کرنے کے لیے, دے دیں, رزق نہیں مل رہا, کچھ عمل دیں. اور وہ پیر صاحب بیٹھے ہی اسی لیے ہے, نمازیں خود نہیں پڑھیں گے, وہ غائبانہ نمازیں پڑھیں گے, ان کی نمازیں ساری غائبانہ ہوں گی, اور آپ کو الگ الگ تعویذ دیں گے. رزق چاہیے, فلاں لے لو, یہ تعویذ لے لو. اولاد چاہیے, یہ تعویذ لے لو اور 10 دن تک چاٹتے رہنا. یہ چیزیں ہیں, حقیقت ہے, مذاق کی بات نہیں ہے. ایسے ویڈیوز کے یوٹیوب میں پڑے ہوئے بڑے بڑے جعلی پیر باباؤں کے, جو آپ محبوب سے, مجھے کسی سے محبت ہے, اس سے کیسے شادی ہو جائے, ہاتھ میں نام لکھو اور حروف کو چاٹتے رہو. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں, کیسی جہالت ہے. رزق چاہیے تو قرآن کے پاس آؤ, یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, رزق ہم دیں گے, آپ کو ہمیں رزق نہیں دینے کی ضرورت ہے, ہم آپ سے سوال نہیں کرتے. نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رزق کا دروازہ کھولنے کا ایک بہت بڑا سبب نماز ہے. نماز تو قائم کرو, نمازیں نہیں ہوں گی, تعویذات کے پیچھے پڑے ہیں, جادو ٹونے کے پیچھے پڑے ہیں کہ کیسے فلاں چیز حاصل ہو جائے. مزاروں پر جا کے اسے باندھ دو, دیوار پر یہ چپکا دو, پیر بابا بیٹھے ہیں, اویلیبل ہے. اور ایک تو ایسا رواج چل گیا ہے کہ آج ہر دوسرے شخص کے اوپر سحر ہو رہا ہے. ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے, پہنچ گئے ساحر عامل صاحب کے پاس. وہ عامل صاحب ایسے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, انہیں مستقبل بھی معلوم ہے سب. وہ 4-5 لکیر کھینچیں گے کاغذ کے اوپر, آپ کا مستقبل اور غائب کی باتیں سب بتا دیں گے آپ کو, اور کیا کیا کرنا ہے. اور ہاں ماشاءاللہ یہ آپ کی ایسی ایسی چیزیں ہیں, ماضی کی 2-4 چیزیں بتا دی آپ نے, اور پھر جو ہے مستقبل بھی انہوں نے ہی طے کر لیا, اور آپ پہ بہت خطرناک سحر ہو گیا ہے, اتنے پیسے بھی لگیں گے, ان کا اپنا دھندا چل رہا ہے, اور آپ کو وہمی بنا دیا. تو یہ چیزیں عام ہیں. اگر آپ نے قرآن کی پابندی کی ہوتی, ان دعاؤں کی پابندی کی ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کیوں زہر ہو؟ جب اللہ کے نبی کے اقوال پر یقین ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کرو, وہی تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ ایک شرک کی بہت بڑی قسم ہے جو مشرکین مکہ کے درمیان تھی. ان کا نظریہ تھا کہ بنانے والا تو ایک اللہ ہے, لیکن الگ الگ ڈپارٹمنٹس نظام کے مختلف خداؤں کے پاس ہے. پھر دوسرا جرم جو آتا ہے سب سے بڑا ان کا,
وہ یہ ہے تشبیہ کا، یعنی جس طرح انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ویسے ہی کمپیئر کرتے ہیں، یعنی انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کی بیوی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی یہی سوچتے تھے، العیاذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ خود کے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں یہ بہت بڑا عیب تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے دفنا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی تو زندہ دفنا دیتے تھے، شرم سے چہرہ چھپاتے تھے، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا کہ اب کیسے بتائیں گے لوگوں کو بیٹی ہو گئی۔ خود کے لیے تو ناپسند کیا، اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ الہ البنات ولکم البنون، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو تو اللہ کی طرف نسبت کر دی اور بیٹوں کو اپنی طرف، یعنی بیٹی اور بیٹے میں فرق تو نہیں ہے، لیکن جو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے بھی تو تم غلط کر رہے ہو۔ تمہارا تو عقیدہ یہی ہے نا، نظریہ یہی ہے نا کہ بیٹیاں باعث شرم ہیں، اور پھر اپنے خدا کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر رہے ہو۔ الہ البنات ولکم البنون، اور جیسی عزت اور شرف اور مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، اسے یاد کر لیجیے اچھی طرح۔ چاہے میڈیا جو کچھ بولتا رہے، مخالفین اسلام جو کچھ بولتے رہے، جو مقام اور جو مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ تو دوسرا اہم جرم مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ وہ تشبیہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو، بندوں کو کمپیئر کرتے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ تیسرا اہم جرم ان کا جو تھا وہ تھا تحریف۔ تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو بگاڑ دینا، بدل دینا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق چلتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فالوورز ہیں اور ان کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو حالانکہ کیا حقیقت تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، بدلتے رہے کہ آج شرک تک پہنچ گئے۔ کچھ چیزیں ان کے یہاں باقی تھیں، لیکن ان چیزوں کی بھی حیت کو انہوں نے بدل دی۔ مثلا طواف ان کے درمیان بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کی حیت بدل لی۔ ان کے یہاں جب کوئی طواف کرتا تو بغیر کپڑوں کے ننگے ہو کر برہنہ طواف کرتا، تو قرآن نے اس پر بھی رد کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھے سے اچھا کپڑا پہنو جو تمہاری زینت ہے۔ عام طور پر ہر انسان اپنے معیار کے اعتبار سے اس کی جو زینت ہے نماز کے وقت اسے اختیار کرو۔ پھر نماز کے بجائے کعبے کے سامنے جا کر صرف سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، تالی بجاتے تھے، وہی ان کی عبادت ہوتی تھی۔ قرآن نے اس پر رد کیا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ ان کی نماز ہے کیا؟ صرف سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ مثلا اس کے علاوہ اور پھر ایگزامپل کے طور پہ مہینے میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ 4 جو اشہر حرم ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب، یہ محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگوں پر پابندی ہے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کی جا سکتی، تو وہ اپنے مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اچھا محرم چل رہا ہے نا، ایسا کرو اس مہینے کو سفر مان لیتے ہیں، اگلا مہینہ ہم لوگوں کا محرم ہوگا۔ قریش تھے، دبدبہ تھا ان کا، ان کی مرضی چلتی تھی، جب مہینہ جو چاہے آگے پیچھے کرتے تھے۔ قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو مہینوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، ان مہینوں میں جن مہینوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے مقرر کیا، ہیر پھیر کر رہے ہیں، یہ تو اپنے کفر میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے تو کفر میں مبتلا ہے ہی، اس عمل کو کر کے مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ
تیسرا اہم جرم، سب سے پہلا جرم شرک، سب سے بڑا دوسرا جرم تشبیہ، تیسرا جرم تحریف، چوتھا جرم انکار رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور ان کو نبی نہیں کہتے. اور کیا اعتراض کرتے؟ ارے بھائی یہ بھی تو ہمارے ساتھ چلتا پھرتا انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، انسانی شکل میں کیسے نبی آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے. قرآن نے اس کی بھی ہر اعتبار سے دلیل دی اور کئی جگہ فرمایا، مثلا فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے بھیجے نبی وہ مرد ہی بھیجے، انسان ہی بھیجے جن پر ہم وحی کرتے تھے. یہ چوتھا جرم. اب پانچواں سب سے اہم جرم ان کا یہ تھا انکار آخرت. یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو ناممکن بات ہے. ایک انسان جب مر جائے گا، مٹی میں مل گیا، گھل گیا اس کا جسم پورا، اب کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ اس لیے ہم آخرت پر ہی مانتے، جو ہے یہی زندگی ہے، اس کی بعد کی زندگی کچھ نہیں. تو قرآن نے ان کے اس عقیدے پر بھی رد کیا الگ الگ انداز میں. مثلا فرمایا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. تم اپنی عقل کو تو جھنجھوڑو، اپنی عقل سے پوچھو، جو زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہو، تم اتنی بڑی کائنات کو دیکھ رہے ہو، تو جو ذات اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتی ہے اور اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد بھی اللہ تھکا نہیں، تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اپنی عقل سے تو پوچھو. تو مختلف انداز میں قرآن نے مشرکین کے ان 5 بڑے جرائم پر کھل کر رد کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جرائم ہیں. یہ تو ہوا مشرکین مکہ کے تعلق سے. آج اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے یہود کے کون سے وہ بیسک جرائم اور عقائد تھے جن پر قرآن نے رد کیا، کرسچنز کے کون سے ہیں، منافقین پر کس طرح رد کیا. پھر یہ تو پہلا پارٹ ہوا، 4 مضامین میں سے پہلا پارٹ عقائد. یہ عقائد کے تحت یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس کے بعد احکام ہے، قصص ہے، امثال ہے. ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد.